دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتوں کا علیہ والا وحی فی حضی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل و نہار ولیم و حافظہ قائدم و ناصرہ دلیلم و انن حتی تسکنہ ورزقتون و تمتہو فیہا طویلا رب صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج قیم آلے محمد قانون اٹل ہیں قدرت کے انسان بدلتے رہتے ہیں قانون اٹل ہیں قدرت کے انسان بدلتے رہتے ہیں مہمان سرائے عالم کے مہمان بدلتے رہتے ہیں گفتار جلی آواز علی معراج کی شب ہے راز خفی اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں بسم اللہ صحیح گفتار جلی آواز علی معراج کی شب ہے راز خفی اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں اختر چنیوٹی دا کلام کھڑا پڑھنا ایک مصرع آگے ذرا وزن کرائے اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں اگو لکھتے کہ سلیمان کبھی جبریل کبھی سلیمان کبھی جبریل کبھی پہرے پہ کبھی عباس جری خاتون قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں مہربانی سے خاتون قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں اور قرآن بدل سکتا ہی نہیں قرآن بدل سکتا ہی نہیں ہے اس کی محافظ ذات جلی جمہور کی شاہی میں اکثر مروان بدلتے رہتے ہیں جمہور کی شاہی میں اکثر مروان بدلتے رہتے ہیں اور آخری مصرع کے تاریخ گواہی دیتی ہے سادات پہ حملے ہوتے ہیں تاریخ گواہی دیتی ہے سادات پہ حملے ہوتے ہیں اے جنگ جمل ہر روز تیرے میدان بدلتے رہتے ہیں دعا ہے وارث کائنات میرے بھائیاں دا اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرماؤ توفیقات مالک مزید اضافہ فرما وہ گھر وسن جتھا آل محمد دا تذکرہ ہوندے وہ لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں دن آمن علی گھڑیاں خیر دی ہوئن مومنین دے گھران تے مالک اپنی رحمتان دا نزول فرماوے دعائیں مستجاب ہوئن گھر آباد ہوئن یہ سارے صاحبان دی صلاح ہوئے میرا دل تائیب فقط مصائب پڑھوں چلو ایک شعر پڑھ دوں قصیدے دا یہ قصیدہ پڑھنا ہے تو میں اتنا ضرور آکساں کہ حقیقت دے رستے تے ٹرسیں تو بچسیں حقیقت دے رستے تے ٹرسیں تو بچسیں یہ جنگ حق دیئے لڑسیں تو بچسیں اور میری گہل منگھن حشر دے حشر تھوں علی ان ولی اللہ پڑھسیں تو بچسیں ہاں اٹھو بھائی میری گہل منگھن حشر دے حشر تھوں علی ان ولی اللہ پڑھسیں تو بچسیں اگو آدھا جی بسم اللہ میری گہل منگھن حشر دے حشر تھوں علی ان ولی اللہ پڑھسیں تو بچسیں ربائی ایک غور پڑھ نا وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ لیساں عقیدہ ولاد منافی نہ لیساں ملنگا دے میں قاتل کو پیو دا قتل بخش دیساں علی دے مخالف کو معافی نہ لیساں میں قاتل کو پیو دا قتل بخش دیساں علی دے مخالف کو معافی چلو مومن جو اکٹھے تھینے پہن تو میں جلدی جلدی ڈور پائیں تے کو ہو رہی سنواری نہ قصیدہ تو پہلے
میں قاتل کو پیو دا قتل بخش دے ساں، علی دے مخالف کو معافی نہ دے ساں۔ قبر روشن ہوئے چاچے توقیر خان کربلائی دی، انہوں نے لکھا کہ شامی تھی گئے، کوفی تھی گئے، لوگ آج کل ناجوفی تھی گئے، بندہ بدل کے بھیڑیا بن گئے، بھیڑیا آج کل صوفی تھی گئے۔ تھوڑا جا میں مزاج ملا، میں قصیدے تک پہنچا، بندہ بدل کے بھیڑیا بن گئے، بھیڑیا آج کل صوفی تھی گئے۔ بس ایک روپائی بھائی سن گے نو اگو لکھتے ہیں کہ اے میڈا مزاج ہے کھری گل کرینا، اے میڈا مزاج ہے کھری گل کرینا، یہ میں حق سمجھدا میں میں علائندہ، اے بئی گال میڈا انوکھا وپارے جو اندھاں دے شہر چ میں شیشے وچینا۔ بسم اللہ جناب۔ اے بئی گال میڈا انوکھا وپارے جو اندھاں دے شہر چ میں شیشے وچینا۔ یقیناً کافی ٹائم دی مجلس شروع ہو سی تے میں تو ہن جڑے ایک دو ذاکر سنن میں کو تئیں میں محسوس تھے بھئی جڑی کو داد ہی ٹائم ہے شامل آخر تے وہ بزرگاں تو پہ مل دی ہے تے جوان پتہ نہیں کئی سوچ اچ بیٹھن تو وقت ایک روپائی میں بزرگاں دی نظر ہو رہی کر دیواں کہ حقیقت سامنے آئے کہانی لوٹ آتی ہے، حقیقت سامنے آئے کہانی لوٹ آتی ہے، اگر جذب حسینی ہوں روانی لوٹ آتی ہے، اگر جذب حسینی ہوں روانی لوٹ آتی ہے۔ بتایا ہے زمانے کو حبیب ابن مظاہر نے علی کا نام لیتے ہی جوانی لوٹ آتی ہے۔ سلامت رہے، مہربانی سائیں، علی کا نام لیتے ہی جوانی لوٹ آتی ہے۔ شام ہو گئی، ہن میں کو لگتا ہی میں ہے بگر اتھا کوئی سائیں منظور دا قصیدہ پڑھوں تا او ہی قصیدہ ہی جڑا ہے کو مجمع کو میں تھوڑا جنال رلا سکتا ہے تے کور کر سکتا ہے۔ تا 35 سال پہلے سائیں منظور دا ایک لکھا ہوا قصیدہ جڑا میں جناب دی نظر کر لگا۔ یک زباں ہو کے نعرہ حیدری عرض کیتا ہے جو ہوندے ہومن دے، جو ہوندے ہومن دے، جو ہوندے 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 جو ہوندے ہومن دے۔ پیاتے ہن ذاکر اس دنیا تو نہ ڈر، پیاتے ہن اس دنیا تو نہ ڈر، دم ہے در کرتے جو ہوندے ہومن جو ہوندے ہومن جو ہوندے ہومن دے، جو ہوندے جو ہوندے ہومن دے، جو ہوندے جو ہوندے ہومن دے، جو ہوندے جو ہوندے ہومن دے۔ نب کے پاکاں دا در بڑون فورن نوکر، نب کے پاکاں دا بڑون فورن نوکر، کر دشمن تے بربر تے جو ہوندے ہومن جو ہوندے ہومن جو ہوندے ہومن دے۔ سلامت راویں حیدری بابا شیر پڑھن لگا ہوں جی میں مجمع داد ریتی میرے دل ڈائریکٹ بسرا پڑھوں ہی نہ کو تو پیچھا نہ ہٹانے ہوں۔ بابا شیر پڑھن لگا جلنا مرنا سڑنا ہر منکر دی عادت ہے، جلنا مرنا سڑنا ہر منکر دی عادت ہے، ذکر علی دا سرور دسے این عبادت ہے، ذکر علی دا سرور دسے این عبادت ہے، بس جام ملا دے کی کرنی مالو سر، یہ ذکر کرا گھر گھر تے جو ہوندے ہومن جو ہوندے ہومن دے، جو ہوندے
سلامت راویں آباد راویں بابا قصیدے دا اگلا شعر یہ بھی ٹھیک کیتا ہی جڑی نعرے والی ڈیوٹی آئی وہ بالاں دی چلائی وے آخر دے قصیدے دا بابا اگلا شعر لیکن اس تو پہلے ایک قطع پڑھ دا وہ قطع آج دی مجلس دا تحفہ سمجھ کے تے نال کھین ویسو بابا قطع کی میں ہے جس کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں جس کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں اس کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں اس کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں اگلا شعر پڑھن لگا نجفت شادی عظمت خالق آپ بدھائی نجفت شادی عظمت خالق آپ بدھائی ہمتے پاک نبی نے ہی کو پگ بدھوائی ہمتے پاک نبی نے ہی کو پگ بدھوائی میرے پیر کو من رابر کوئی مردہ جاوے مر رکھتا رہے در تے سر تے جو ہوندے ہومن جو ہوندے ہومن جو ہوندے ہومن دے آباد رہو سلامت رہو میں قریب ایک اور بھی نوکری دیونی ہے تو میرا دل ہے کچھ دکھ میں پڑھا چاہ انہاں پاک بیبیاں دی غربت دے جنہاں دے پیکے کائنات دے وارث دھیاں کفنا واسطے سکھ دیاں رہیاں میں تھوڑی جی اس دی ایکو کم کرے سو میں کچھ روایتاں پڑھنی ہیں تاکہ وہ میں بہتر طریقے نال مومنین تک پہنچا دے جڑا وین پڑھا تو تھوڑا آواز بدھائے سو جا محرم دے وچ بھی تساں پھوڑی وچھائی ہو سی تو میں جتھا جتھا عشرے پڑھن جنہ ڈاہ محرم دا دین ڈھل ہے نا میں شبیاں دے ہوتے جتھا جتھا بادشاہ دے ذل جناح کھڑے ہیں بزرگاں کو ڈٹھا امام بارگاہ دے متولیاں کو ڈٹھا سیداں کو ڈٹھا کہ اکثر وہ گل دے وچ کالے کپڑے پا کے تے شبیاں دے سامنے آ کے انہیں ہاتھ جوڑ کے معافی کھڑے منگدے ہیں کہ بی بی راضی ونجے تو بڑا لمبا سفر کر کے مکان جھلن آندی ہیں تے محرم دے ایام تھوڑے ہیں انہیں رومن دا حق ہے بی بی اساں میں پرچا نہ سگے حسین اتنا ہی پردے آسے بی بی راضی ونجے تو کچھ شہیدان دا تذکرہ تا تسا محرم میں سن بیٹھے ہو سو کربلا دے کچھ ایسے شہید ہیں جنہاں دے محرم دے وچ مضمون نہیں پڑھے ویندے تو میرا دل ہے میں اختصاراً میں ایک شہید دا تذکرہ کر کے اتے کچھی دے رنگے چھکڑو وین پڑھ دے ہوں عرب دے وچ رما نامی شہر جن دے وچ عبد المسیح نامی ایک عیسائی پادری راندھا آئی عیسائیاں دا پادری آئی میں بڑا مختصر پہ پڑھنا چونکہ تسا تا جانتے ہو بہت لمبا مضمون ہے میں کئی دفعہ تورے سامنے پڑھ گیا عیسائیاں دا پادری راندھا آئی نال نال تجارت کریں دا آئی اور اپنی آمدنی دا جڑا زیادہ حصہ ہے وہ اپنے مذہب دوتے خرچ کریں دا آئی بڑے تحمل نال سن دیا سو تے بڑے حوصلے نال میں پڑھ دا سا تاکہ تاریخ دا ایک باب تیرے تک پہنچ بنے تجارت کریں دا عیسائیاں دا پادری آئی عبد المسیح دی شادی تھی گئی شادی دے بعد عیسائی ہر ٹائم ہکا دعا منگیا کہ عیسیٰ دا رب تیرے خزانے دے وچ کمی تا ہے کوئی نہ اپنے خزانے دے وچوں میں کوئی ایسا بچہ عطا کر جن دے نال دا بچہ وات عیسائیاں دی نسل چی پیدا نہ ہوئے بابا وقت گزردہ پہ ہے عیسائی یہ دعا منگدہ پہ کتاب والے لکھیں دی دعا مستجاب تھی گئی وقت گزرا اس دی حویلی دے وچ ایک بچے دی آمد ہوئی اور چاہیں ٹائم عبد المسیح ون کے اپنی حویلی چوں بچے کو چایا تو اس بچے دے سجے بازو دو تے لکھا ہویا ہائی کیس الغربا میں نہیں سمجھا سکا کیس الغربا جن دے تواری ساری زبان دے وچ میں نے بڑھ دین غریبان دا سنگتی غریبان دا مددگار عبد المسیح ایک غیبی اشارہ سمجھا
اگر سمجھ آ ونی تو اسے نسبت دے نال اس اپنے پتر دا نام رکھ چھوڑا قیس. وقت گزردا رہا، بچہ پروان چڑھدا رہا. میں بہت جلدی پیا کرینا. وقت گزردا رہا، بچہ پروان چڑھدا رہا. آؤ بسم اللہ. آن بھائی آ گئے. آؤ بھائی آؤ. بسم اللہ. چلو میں مزید مختصر کرینا چونکہ نہ بعد وچ بادشاہ امام حسین دی شہادت پڑھنی، میں تھوڑا جا مزید آسان کر لینا. میں کیا گزارش کی تھی؟ بچہ پروان چڑھدا رہا. یہ کوئی وکری طبیعت دا بچہ ہے جی میں ٹرن دا ہویا. سائیں جعفر زمان اپنی کتاب وچ لکھا ہے کہ نہ یہ باقی بچوں دے اکٹھے باندھا ہے، نہ باقی بچوں دے اکٹھے کھیردا ہے. یہ بچہ جنگلاں چ ونج باویا تے رو رو کے دعا منگیا، عیسیٰ دا رب میں کو رتبہ تے مقام عطا کریں جڑا محشر تک ود کہ عیسائی دے نصیب وچ نہ ہوئے. ہن جنہاں کو مضمون دے ربط دی تھوڑی سمجھ ہے، اے پیو تے پوتر دی دعا تھوڑا جا بابا فرق آئی. یعنی کہ عبد المسیح کیڑی دعا منگی آئی کہ مالک میں کو ایسا پوتر عطا کر جن دے نال دا بچہ عیسائیاں دی نسل وچ نہ ہوئے. تے اس بچے کیڑی دعا منگی کہ میں کو رتبہ تے مقام عطا کر جڑا مقام وت عیسائیاں کہیں کو نہ ملے. ٹائم گزردا رہا، بچہ یہ دعا منگدا رہا. ان دی عمر ہو گئی 11 سال. عبد المسیح اپنے پوتر کو اپنے کلیسا دے وچ گھن گیا. ان دی تھوڑی جی بھائی جان حالیں بھی ای کو کم کرے سو، تھوڑی جی کم کرے سو جتنے تک میں وین نہ پڑھدا. اے پیو پوتر کو اپنے کلیسا وچ گھن گیا، اپنے مذہب دا تعارف کرایا. اساں عیسائی ہیں، یہ ساری مذہبی کتاب انجیل ہے، اساں جناب عیسیٰ دے پیروکار ہیں. گل دے وچ صلیب پائی تے نالے پیو یہ بھی آکھا کہ کیس دھیان رکھیں اگر انسان دا کردار صاف ہوئے تو وقت خالق دے کول جڑی شے منگو وہ خالی نہیں بلیندا. کوشش کریں پیو دے نقش قدم تے ٹردا رہے. بس گل کر کے دا پیو کچھ عرصے بعد دنیا تو ٹر گیا. یہ کیس نے بابا پیو دی گل پلے بدھی. ٹائم گزرتا رہا، ان دی عمر ہو گئی 20 سال تے دعا ہوا ہکا منگتا رہا مالک میں کو رتبہ تے مقام عطا کر. کتاب والے لکھے کہ جنا 20 سال گزرے نا یہ کو محسوس ہوئے بے اگر اتھائی وطن تے رہنا میں کو نہ رتبہ مل دے نہ مقام مل دے. تمہید ختم، مصائب دا پہلا لفظ پہ آدھا. بس ایک کو خیال جو آئے دیگر دا ٹائم ہے، عیسائیاں دا شہر ہے. شہر دے بڑے چوک تے کھڑ کے عبد المسیح دے پوتر اعلان کیتا لوگوں میں وطن چھوڑی وینا، میں تھوڑا شہر چھوڑی وینا. شہر دے بابا وڈے وڈے سردار بھاج پائے. آن بھائی سائیں جعفر زمان لکھے انہاں سر دے تو اپنے یہ پگڑیاں لہائیاں جناب قیس دے پیران تے چا رکھی بے سارے کول کہ غلطی تھی ہے تا سا تیرے کول معافی مگ دے ہیں. اگر تو کوئی مزید سرداری منگ دیں تا سا تے کو دیون واسطے تیار ہیں. لیکن عیسائی کھڑے آ دیں وطن نہ چھوڑ. اللہ کرے میں سمجھا کہ نہ کیوں. عیسائی کھڑے آ دیں وطن نہ چھوڑ، شام دا ٹائم ہے تے وطن چھوڑن دا وقت نہیں. جب تک کو سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تشریح کر رہی نا کہ جناب قیس دا جناب عیسیٰ دے نالو کوئی خونی رشتہ تو کوئی نہیں. لیکن دیگر لئے اپنے شہر جو عیسائی نہیں ٹورانی دے تے جے تو تھکنے گیا تو ذرا آپ دید کر 28 رجب حسین دی تیاری. شاہ جی ایک کتنی دیر علی اکبر دا بابا راہ دے دھارے مطلب کوئی آدھا ہوئے حسین دھیاں جو تیرے نال ہیں کہ تیرے قافلے دے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں توڑے آج دی رات ٹیک پو. مگر امام حسین کو کہہ نہیں آکھا. ایسا کہ بھی تواری تا مہربانی ہے، تو ستا میرے بابے دے بعد میرا بڑا خیال رکھا ہے تے میں تواری ہوتے راضی ہاں. لیکن یہ کہ میری مجبوری ہے، میں مزید اتھا وطن تے راہ نہ ہو سکتا. اگر میں وطن تے راہ تھا تو میں کو رتبہ تے مقام نہیں ملدا. جائے مقام دی میں کو بچپن تو تلاش. یہ میں اپنی ہر چیز بابے دی زر دولت میں توارے حوالے کی تھی میں نا تے جناب کیسا کہ میرے حق دعا کرائے میں کو میرا مقام مل ونے. بس ہی سلام کیتے تو ٹور پہ تے سیدھا پہنچے فلسطین بیت اللحم جتا عیسائی آدھن کے جناب عیسیٰ آئین. اتھا کہیں مزید عبادت کی تھی ہے 20 سال، یعنی کہ 20 سال وطن تے رہا تے 20 سال فلسطین ہے. ان دی عمرہ کتنی ہو گئی؟ 40 سال بعد. یہ 40 سال گزر گئے.
اتنا 40 سال دے بعد کتاب والے لکھے پہلی دفعہ اس کو خواب دے وچ جناب عیسیٰ دی زیارت تھی ہے. جناب عیسیٰ دے خواب چاہیں تے آقا آکھے نے کیس گھبرا نہیں، تو رونا نہ کر، جو تو رونا ہے تو میرا دل دکھ دے، جو تیرا مقام بڑا بلند ہے. اس اپنے نبی تو پوچھا میں کن ونیا، میں قربان تھی ونیا، میں کن ونیا؟ تو جواب دے جناب عیسیٰ کو آکھے فلسطین چھوڑ، ایک ملک ہے جہاں دا نام ہے شام. ایک ملک ہے جہاں دا نام ہے شام. انہیں میرے تو پہلے میرا بھائی تو وہ بھی اتھائیں اسے زمانے ایک جملہ پڑھ دے پہ ہیں. اور شام دا ایک شہر ہے جہاں دا نام ہے دمشق. تو دمشق پہنچ، میں دمشق دا نہ چاہے بزرگ ہائے کی تھی، کوئی جوان چپ کر گئے، شاید انہوں کو دمشق دا تعارف کوئی نہیں. یہ دمشق وہ شہر ہے جتنا تیرے تے میرا پیر سجاد سب تو زیادہ خون رونا ہے. سن دے رہے ہو نا کہ ایک شہر دے وچ مولا سجاد دی رت سب تو زیادہ ود گئی ہے. چاچا جی یہ شہر دمشق ہے. جتنا جلدی ہو سکتا ہے دمشق پہنچ، دمشق تیری منزل ہے. بس سویرے ہی سامان بدھ ہے، ایک قافلہ پیا ویندا ہی اون دے نال رل گئی، یہ پہنچ گیا دمشق. دمشق ون کے ایک کلیسا دے وچ رہائش رکھی جو کہ واقف کار اندا کوئی ہائی کوئی نہ اجنبی ہے. نال روزی روٹی واسطے طب و جراحت دا پیشہ اختیار کیتا ہے. نیت دی صاف آئی، لالچی کو ہائی کوئی نہ. کتاب والے لکھے بھائی میں تھوڑے جے عرصے دے وچ اے دمشق دا بڑا قابل حکیم تے بڑا قابل جراح بن گیا. دور دور تک اندے چرچے ہون لگ گئے بھائی دمشق کو بڑا قابل حکیم پہنچ گئے. لوگ آمن ہا یہ لوگاں دا مفت علاج کریندا ہے، کہیں کول گھندا کوئی شے نہ ہے. بس ہکا گل کرے میں میرے حق کی دعا کرو میں کو مقام مل ونے. بس جڑے نہیں دے کول کوئی مریض نہ آوے ہا یہ اپنا جراحی والا تھیلا چاہ کے تے آپ ٹر پوندا ہے. گلیاں دے وچ ہو کے دے ہا، لوگ آمن ہا علاج کرے ہا. تے وقت کتاب والے لکھے جنا شام ملے آ کے اپنے بستر دے تے سمے ہا تے روے ہا. اپنے آپ کو آکھیا کیس اللہ جانے تے کو تیرے نبی کیوں آکھا ہے کہ تو دمشق ٹر ون؟ تیرا مقصد تے ایتھے ہی پورا نہیں تھیا، تے کو رتبہ تے ایتھے نہیں ملا. اتھا ہی دمشق دے وچ رو کے ستا ہے کہ بلا اتھا ڈٹھے سدوجھا خواب، کیونکہ این کل 4 خواب ڈٹھن 4 وار جناب عیسیٰ کی دی رہنمائی کی تھی. اتھا ڈٹھے سدوجھا خواب. یہ خواب کی میں ہے والا جناب عیسیٰ دے خواب چاہیں کہ آکھائی نے کیس گھبرا نہیں، تیری منزل تھوڑی جی دور ہے، میں رہنمائی کریں دا راساں، تیری منزل دمشق نہیں. اس پوچھے میں کن ونیا؟ تو جناب عیسیٰ آکھے کہ دمشق چھوڑ، ایک شہر ہے جہاں نام ہے بھی کوفہ. جتنا جلدی ہو سکتا ہے تو کوفہ پہنچ. اگر سمجھ آ ونی 7 محرم دا ڈیڑھ ڈھل دا پیا ہے جنا کیس آ پہنچے کوفہ دے صدر بازار. میں ہن تے کو کوفہ دے صدر بازار دا تعارف کیویں کراواں؟ کتاب والے لکھے صدر بازار دے وچ کیس اتھائی آ کھڑے جتھا بطول دی تھی باہ باہ کے ٹر دے رہی ہے. صدر بازار ہے جتھا بی باہ باہ کے ٹر دی رہی ہے. اے اتھائی آ کھڑے لیکن گھبرا گیا ہے. یہ تو پورے شہر دے وچ ہر پاسے مارو مارو دی آواز ہے. یہ تو سپاہی ٹر دے ودن، فوجیاں دے دستے ودے ٹر دین شہراواں تے سڑکاں دے اتے تے اعلان ودے کریندن کہ کوئی پگ بدھانا والا جوان شہر چ نظر نہ آوے، گرفتار کر گھنسوں یا قتل کر رسوں. کیوں؟ سپاہی اعلان ودے کریندے ہیں بھائی تھائی نزدیک ہے کہ جنگالے اتھا حکومت دی باغیاں دے نال جنگ چھڑ گئی ہے تے اتھا جنگ دے شریک ہونا ہے. جڑے لوگ جنگ شریک ہو سن اساں کو نال نال منہ منگے انعام بھی دے سو. تے یہ ہن اعلان ہی سندا رہے تے ٹردے ہی رہے. ایویں ٹردے بابا کیس آ پہنچے کوفہ دا جڑا وڈا لوہاراں والا بازار ہے. بس میں وینڈ دے قریب پہنچ گیا. یہ اس بازار دے وچ پہنچے. اتھا آ کے مزید گھبرا گئے بھائی شہر دے جتنے مشہور لوہار ہیں وہ سارے اپنی دکانوں تو باہر آ کے اتھا سڑک تے آ کے ہو کے کھڑے لائی کھڑے تے سریندے کھڑے کہ جائیں بھی اپنے پرانے ہتھیار تیز کرواونے وہ تیز کراؤ. اجرت سا کو حکومت رہے سی محاذ تے پہنچو جو جنگ چھڑ گئی ہے. اے بابا سارے حالات ہی دیتا رہے تے اتھائی شہر دے وچ ٹردے ہی رہے. اتھا کوفہ دے وچ آ کے جناب قیس ستن. اتھا لٹھائی نے تریجا خواب. ہن تریجی دفعہ جناب عیسیٰ دے خواب چاہیں ہن تا حالت بدلی ہوئی ہے. تے آ کے آکھائی نے قیس اپنی منزل دے تو بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. ہن دیر نہ کر اس شہر دے لوگاں دے کول پوچھ اتھائی نزدیک ہے کہ جنگل ہے جے کو کربلا سریندن. وہ کربلا تیری منزل ہے. میں کوشش کریں کھڑا جو بالکل منو ان تاریخ پڑھا. وہ کربلا تیری منزل ہے. جتنا جلدی ہو سکتا ہی ہن دیر نہ کر.
رخ کربلا والے پاسے کر، اتھا تے کو مقام مل ویسی جڑا بچپن تو دعا مگدان ہے. بس یہ سامان بدھا ہے، سویرے یہ ٹر پیا ہے. لیکن تھوڑا جا حیران تھی گئے بھائی یہ کربلا والے پاسے اکلھا نائی، ڈھیر سارے فوجاں دے دستے انہیں کربلا والے پاسے پہ وینا. تو جی میں کربلا دے اچھے ٹبے تے پہنچے، اتھا تا ونج کے بابا مزید کتاب والے لکھے گھبرا گئے. اس ڈٹھا ہے تو لکو دک سہارا، اتھا ہر پاسے مارو مارو دی آواز ہے، فوجاں دا رش ہجوم ہے، لکھاں دی تعداد فوجاں اکٹھی ہیں. ایک سپاہی پہ گزردا ہے، اسوں دے بازو چ پکڑے تے پوچھے این جنگل دے وچ لکھاں دی تعداد فوجاں، اس آکے جنگ پئی ہوندی ہے. آدھے جنگ کہندی ہے، اس آکے مسلمانہ دی جنگ ہے. اس پوچھے مسلمان لڑدے کہندے نال پہ، اس آکے دوجے پاسے لڑن والے مسلمان ہیں. یہ اتنے ٹبے تے کھڑ کے اپنے آپ کو کھڑے کہس اگر جنگ مسلمانوں دی ہے تو عیسائی ہیں، تیرا تے اس جنگ دے نال واسطہ ہی کوئی نہیں بنتا. بت اللہ جانے تے کو تیرے نبی کیوں آکھے جو تو کربلا ٹر وہیں تے کو مقام اتھائی مل سے. بابا سپاہی ٹردہ پہ آئی، یہ دوجی دفعہ واتی دے بازو چ پکڑے سے. آدھے وقت میں کوئی ایک گل دا جواب دے، جنگ جو ہوندی پئی ہے فوجاں دی تعداد میں کو دس سکتا ہے. اس آکے میں سنا ہی وے جڑا بادشاہ شام دے وچ آئے نا اون دے نال کئی لاکھ فوج ہے، تے جڑا بادشاہ مدینے چ آئے اون دے نال 70-72 جوان ہیں. یہ دیکھ کے آدھے کئی لاکھ تے 70-72 دا جوڑ تا نہیں بندا. اس آکے ہاں جوڑ نہیں بندا، لیکن میں سنا ہی وے جڑا بادشاہ مدینے چ آئے اس دے نال اس دا ایک جرنیل ہے، اون دی لکھاں تے تک ہی نہیں پوندی. جڑا مدینے والے بادشاہ دا جرنیل ہے نا، اس بسم اللہ سین تیرا پرسہ قبول فرماوے، اس جرنیل دی انہاں لکھاں تے تک ہی نہیں پوندی. وہ جرنیل آدھے میں لڑساں، یہ اس دے آسرے تے مدینے والا بادشاہ آیا کھڑے. اچھا یہ ساری گلیں سندا رہے ہیں، وہ تو بابا ڈھیل تا ہائی کوئی نہ. اس میں ہر پاسے ڈٹھا ہے بھائی کوئی اونچی جہاں تے میں اپنا خیمہ لاواں، یہ تو کھڑ کے سویرے یہ سارے جنگ دے حالات میں دے دھارا سا. ایک اونچا ٹبا تلاش کیتا ہے، اتھا اپنا خیمہ لائے، وہ تو ڈھیل تا ہائی کوئی نہ. کیسا دے کربلا دے میدان جو تو 10ویں دی ظلم بھری رات آ گئی. یا تو میں سفر دا تھکا ہویا ہے، میری کوشش آئی کچھ دیر میں سم ونجا، سویرے جنگ جو ہو سی وقت میں جنگ دے سارے حالات دیکھ ساں. لیکن یہ تو میں کو سمجھ نہیں آئی 10ویں والی رات کربلا دے جنگل کوئی اتنی بے چینی آئی. یہ تھی میں سمجھ دی کوشش کری نہ، میری اکھ نہیں لگ دی. یہ تو میں آدھا کھڑا نا جو کہے سمجھ دی کوشش کی تھی ہے. تو ست جان دی ہو کہ امام حسین دیاں دھیاں 10ویں دی رات کی میں گزاری ہے خیمہ. امام حسین بادشاہ دیاں بھیڑی تے بچوں کی میں گزاری ہے. سینی دی منگی ہوئی رات، یہ رات جڑی رات ہر بی بی اپنی اپنی قربانی تیار کی تھی. یہ تو میں کو سمجھ نہیں آئی، ساری رات میں سمجھ دی کوشش کی تھی، میری اکھ نہیں لگی. لیکن یہ تو جنا دھمدی دا ٹائم تھے ہے نا، یہ جڑے ٹائم اساں جناب علی اکبر دی آزان دیندے ہیں، یہ تو جنا یہ دھمدی دا ٹائم تھے. میں کو ہن اج کل دا تا نہیں پتہ. جدہ میں سکول پڑھدا ہاں میں اس ٹائم نصاب دے وچ میٹرک وچ میر انیس دے مرثیے شامل ہیں. تے میر انیس اپنے مرثیاں دے وچ ہوا دا تذکرہ کیتا ہے بھئی 10ویں دی فجر وہ جڑی ٹھڈی ہوا چلی ہے وہ کس انداز دی ہے. یہ تے ٹھڈی ہوا چلی ہے کیسا دے تھائیں ایک لمحے واسطے بس میری اکھ لگ گئی ہے. لیکن یہ ہے میں دعا منگدا کہ میں مر گیا ہوں ہاں، نہ میں ستا ہوں ہاں تے نہ میں چوتھا خواب ڈٹھا ہویا. بس ختم. یا تے چوتھا خواب کیڑا آئی، یا تے ہن میں کوئی میں لگدا ہے خواب بھئی جڑے ٹبے تے آ کے میں اپنا خیمہ لایا ہے نا تے اگو سارے جنگل دے وچ فوجاں ہیں. ہن میں کو لگدا یہ جنگل نہیں رہ گیا، یہ جنگل ایک باغ تبدیل تھی گئے. اس باغ دے وچ 1.25 لاکھ نبی اکٹھے ہیں. یا تے نبیاں دے جڑے امامے ہیں وہ کھل کے آدھے گل دے وچ آئے ہوئے ہیں. میں کو لگدا ہے کہ نبیاں دے سراں دے وچ مٹیاں رلیاں ہوئی ہیں. ایک بے دے گل لگ کے نبی روندن. کیسا دے میں کو لگدا ہی میں ہائی بھئی جڑے رنگ وچ نبی روندے پین جڑا نقصان تھے یہ ساراں دا سانجھا تھی گئے. یہ جڑا کربلا وچ کوئی نقصان تھی گئے نا، جے نقصان کو روندے پین ایک نبی دا نقصان نہیں، یہ ساراں دا سانجھا تھی گئے. واری واری نبی اٹھ دن، اچھی جہاں تے ایک پیغمبر بیٹھن، ان کو ون کے انہاں دے امامہ ڈھلا ہویا ہے. آدھے ان کو ون کے پرچندن جو تیرے نواسے دے کس ونجن دے وڈے ارمان ہیں. چونکہ یہ جناب عیسیٰ دا پیروکار آئی، ان دی ساری دید خواب چو تھیں اپنے نبی والے پاسے آئی. دیکھ جناب عیسیٰ کیا کرینن تے اس ڈٹھے جناب عیسیٰ اٹھن انہیں ون کے پیغمبر کو پرچائے ان دے نواسے واسطے. تے وہ دوران خواب اتھیں قیس کو لائن آنکھیں نے دھیان رکھیں بڑا ظلم بھرا دیہ پیا ابھر دے 10ویں دا تے میں کو محمد مصطفیٰ دے سامنے سرخرو تیں کرنا ہے. بس یہ میرے نال میرے نبی گل کی تھی وین پیا کری نا. یہ میرے نبی گل کی تھی ہے
اتنا ہی میری جاگ کھل گئی ہے بھائی جان پسینے شرابور ہے میں اٹھا بیٹھے خیمے تے اپنے آپ کو آتا بیٹھے اللہ جانے کہ جی خواب بھائی اللہ جانے ہوں سویرے دی تعبیر کیا ہے تھوڑا جا گھبرایا ہوا ہے وہ تو ڈھل تو ہے ہی کوئی نہ کیسا دے اس ٹائم میں اپنے خیمے دے جاگتا بیٹھا ہے جدہ کربلا دے میدان آخری اذان حسین دے سونے پتر علی اکبر دیتی آتے میں اذان ہی سنی اس دے بعد ڈھل تو ہے ہی کوئی نہ آتے ڈی چڑھے لٹ پائے گئی آتے میں اون ٹائم ہی ڈٹھا جدہ حسین دے خیمہ آلے پاسے پہلا تیر عمر ابن سعد مارا بے شمار لعنت ہوئے آتے بس جیویں ڈیہیں چڑھتا ہے جنگ ودھ دی گئی ہے ڈیہیں چڑھتا ہے جنگ ودھ دی گئی ہے یہ آتے 10ویں والے نے میری کوشش آئی بھئی میں اپنا خیمہ چھوڑ دے ماں کہ اچھے ٹبے تے کھڑ کے تے جنگ دیکھاں لیکن یہ آتے گرمی کو اتنی آئی میں جتنی بار خیمے چو نکلن دی کوشش کیتی ہے میں کو لگتا ہے میرا چہرہ ہی جل ویسی اگر میں باہر ویندا میرا بدن ہی جل ویسی جگر تے ہاتھ رکھ کے روایت سنے لیکن کئی ساتھے بھامیں جو اخیر دی گرمی آئی 10ویں والے ڈیں میدان کربلا دے وچ کہیں اللہ راسی ایو جے ترائی صد مارن یا تھے میں کو خیمہ ہی بھول گئے میں کو گرمی بھول گئی ہے میں کو آرام ہی بھول گئے آتے فجر دا ٹائم بھائی کربلا دے میدان جنگ اپنے عروج تے ہائی میں اپنے خیمے دے در تے کھڑا ہم اچانک کربلا دی نگری ہلیے اس دی وجہ کیا ہے آتے میدان والے پاسے کہیں مسافر صد مارے اکبر رت میدی ہائی ٹور تو گئے ہیں سینہ تیرا پرسہ قبول فرماوے میں بالکل قریب پہنچ گیا کہیں اللہ راسی صد مارے اکبر موسم میدی ہائی ٹور تو گئے ہیں یہ آتا میں بھج کے خیمے دے وچوں نکلا دیکھا تا صحیح اس مسافر دا نقصان کیڑا ہوئے یہ جو اس رنگ چ وین کی تس یہ آتا جدہ میں سامنے آیا میں کو نظر کچھ نہیں آنا کیونکہ ہر پاسے مارو دی آواز آئی فوجاں دا رش آئی ہجوم آئی میدان جتنی دھوڑ آئی یہ آتا گرمی کھڑن نہیں دی وقت میں واپس خیمے والا ہے آتے وقت جنگ جاری رہی ہے وقت کربلا دی نگری ہلی کیڑے ٹائم جدہ اسے مظلوم دوجہ سر مارے عباس تو نہیں لتھا تنیا بھیڑی دے برکے لائے گئے یہ آتے میں والٹی بیتے آیا میں کو وقت میدان کوئی سمجھ نہیں پئی آندی نہ نقصان کیڑا ہوئے آدھا انہوں ڈیہیں ڈھلن تے پہنچ گئے اس ٹائم تا میں ڈٹھا کہ کربلا دی نگری ہلی تے نال جتنے حیوان ہیں اکثر دیاں گوڑیاں زمین تے آ لگیاں وجہ کیا ہے آدھے میدان دے ویج اسے مظلوم تریجہ سر مارا کوئی ہے جڑا بطول دیاں دھیاں دے برکے بچا ہوئے ہون میں غریب ہاں ہون میرا کوئی نہیں رہ گیا امام حسین کی تے میدان کربلا دے 7 حملے 8ویں حملے دی تیاری ہے چھائی جڑا ایک بی بی سر مارا کہ پیو دے جلال لکھا ہے ہی نہیں ماں تیرا سجدہ دیکھن آئی ہے کر تیمم پڑھ نماز جو نبی بھی تیرا سجدہ دیکھن ٹبے کربلا تے پہنچ گئے بس ماں دی گل سن کے بھج دے ہوئے مرتجز تو لہ گئی علی اکبر دا بابا شہادت وال میرا بھائی پڑھ سی میں تو کوئی تھاؤں تھوڑا جائے میں رخ تبدیل پیا کرینا ڈو وین ہور سن میں نا کہ لہ گیا علی اکبر دا بابا میں انہوں تے کو کیویں دساں جو لہن دے ٹائم علی اکبر دا بابا زخمی کتنا ہے او روایتہ میرا بھائی پڑھ سی ایڈا وڈا مظلوم جہاں دے 6-7 قاتل پیچھا والا ہیں کوئی عمر ابن سعد دے سامنے آ کے بابا میں خنجر سٹے ہا تے دے کے آکھے ظالم خدا لعنت کری تو تا انعام دا لالچ دے کے بھیجی نہ مگر کوئی آتا ہے جنا میں پہنچا حسین دا سر ہے تے کہ بی بی دی جھولی ہے کوئی آتا ہے جنا میں پہنچا حسین دے کولو نانا آیا بیٹھا ہے عمر ابن سعد یہ کوئی ایک قتل تا نہیں یہ تو ڈھیر سارے قتل کرنے پونے سارا قتل تو صاف جواب ہے جدہ سارے قاتل پیچھا ہٹ گئے نا یزید دے سارے جرنائل اکٹھے تھے گئے میدان کربلا یہ ہن مشورہ کھڑے کریں ہیں بھئی آج کوئی ایسا بندہ تلاش کرو جے کو پتہ نہ ہوئے ایسا کربلا کہنا گھر پہ لوٹینے ہیں یدید پہ یہ عمر ابن حجاج زبیدی دی یہ یزید دا جرنائل ہے کیونکہ جرنائل تا ڈھیر ہیں لیکن 2 جرنائل ایسے ہیں جنہاں ڈامی والے نے بی بی دے باغ کو وکھرے رنگ چ لٹے میں دوہاں دا نام پیا چاہنا ایک عمر ابن حجاج زبیدی دوجا عمر ابن سعد انہاں ڈامی والے نے بڑے ظلم کیتے دید پہ یہ عمر ابن حجاج زبیدی دی یہ کھڑے ہیں اسے مشورے دے وچ یہ سامنے خیمہ والے پاسے ڈٹھے بھئی ایک سپاہی دی مرہم پٹی کر کے یہ ایک بندہ باہر پہ آندا ہے جندے گل دے وچ صلیب ہے جندا نا قیس ہے اس دے ہاتھ دے وچ جراحی والا تھیلا ہے فوراً ہی دے ذہن وچ ایک منصوبہ آئے اتھوں کھڑ کے سر مارے آکھس قیس واپس والا جتنے سید بیٹھے معافی دیوائے میں لفظ اوہیں جملہ پڑھن لگا جی میں کتاب والے لکھا ہے ایسا کہ واپس والا تو ساری زندگی کمائی کریں دا راسیں
لیکن تو اتنی دولت نہیں کما سکتا جتنی دولت میں تے کوئی چھوٹے جے کام واسطے دینا. میں نہیں سمجھا سکا. مسلمان آکھے حسین دا قتل تے چھوٹا کام کیا کرنا ہے. یہ ظالم آدھے وہ سامنے جڑا مسافر لتھا بیٹھے نہ ہی تے کوئی چھڑاوਣ والے نہ کوئی بچاوਣ والے, تو ہی دا سر گھینا جیڑی شے منگسے میں تے کوئی جزید تو گھن دے سا. کتاب والے لکھے میں کنڈ کر کے ٹور پیا آدھے مسلمانوں تو سمیں کو جان دے جو نہیں وے ورنہ گل ہی نہ کرو ہا. میں تا آپ ایک بوں وڈے تے سردار پیو دا پوترا. میں تا کافی ٹائم ہو گئے وطن تو ٹورا ہمیں جو میں کو 4 بار خواب دے وچ آ کے میرے نبی فرمایا ہی قیس تو کربلا ٹور ون تے کو کربلا جو رتبہ تے مقام ملنا جڑا میشر تک وقت کا عیسائی دے نصیب وچ کوئی نہیں. میں ہوں مقام دی تلاش چ تھایا میں کو جاگیراں دی لوڑ نہیں. جڑا ڈٹھا ہی نے زر دولت جاگیراں نہیں گھندا. ہن عمر ابن حجاج زبیدی پیچھے ہٹ گئے. کتاب والے لکھے عمر ابن سعد اگھا ودائے آدھے تے کو جو تیرے نبی آکھے کہ تے کو رتبہ تے مقام کربلا چ ملنے تے اتنا سفر ہی کر رہا ہے. یہ جاگیراں نہیں گھندا وہ مقام ہی تے کو فوج دے وچ میں دے سا. تو ون کے مسافر دا سر گھنا. یہ ہن تھوڑا جا پیچھے ہٹ گئے تے گھبرا گئے. اپنے آپ کو آدھا کھڑے قیس رتبہ ہی ٹھیک ہے مقام ہی ٹھیک ہو سی تیرے نبی دا فرمان ہی سچا ہو سی لیکن کہیں مذہب دی کوئی کتاب این بے گناہ قتل دی اجازت نہیں دیں دے. بس میں مکائی کھڑا. اللہ جانے ایک ایجا رتبہ ہے ایک ایجا مقام ہے جڑا کہیں غریب دے مارن نال پہ ملدا ہے. آتے مسلمانوں میں زندگیاں بچاون والا کہیں کو مارن میرا کام نہیں نالے میرے کول ہتھیار ہی کوئی نہیں. عمر ابن سعد اپنا خنجر کاٹ کے اس دے ہاتھ دے اوتے رکھا ہے. آتے ہتھیار تے کو میں نہیں نا مسافر دا سر گھنا جو منگسیں گھبرانی تے کو یزید تو گھن دے سا. بابا خنجر اس دے ہاتھ دے اوتے آتا گیا ہے. سائیں جعفر زمان لکھے کہ ٹردہ حسین دوئے ول ول کے دے دائیں عمر سعد دے خنجر دوئے تے وقت اپنے آپ کو آدھے قیس اس قتل دے بھی سوچ کے ہاتھ پاویں. یہ قتل کوئی عام نہیں ہو سکتا. یہ جو آپ لکھاں دی تعداد وچ موجود ہیں وقت کو کیوں آدھیں جو تو ون کے مسافر دا سر گھنا. بس خنجر اس دے ہاتھ دے وچ اگر سمجھ آونی یہ خنجر چاہ کے اتھوں آ گزرے جتھا بطول دیاں دھیاں دے خیمے ہیں. ایگو زخم حسین دو ویندہ در تو کھڑ کے بطول دی دھی ڈٹھے بی بی گل کی تھی حبائی دی شہزادی دے نال تے جناب فضل سر مارے جے لوڑ ہی وی سر دولت دی تے پئی آدھی میری سینے اساں اپنے سیور دیں دیا ہیں جن دی قیمت کل دھارین سندر آندے نو بی بی زیورہ دی مچھڑی کھینا یہ صدقے تھے نا بی بی یاد یہ جی دے جنت چاہدہ ہوئے تے دیوی لکھ مظلوم دی بھیڑے ہو جے نئے رکدہ تا سنیان کے مارے ہی بطول دا پتر حسین جائے انداز اس اپنی کو سننا ہے چاچا ظفر بالکل اس انداز دا بین ہے. بابا گل سن کہیں میں کہے اس دے ہاتھ دے وچو خنجر ڈھائے گے سین فضا دے پاس دے کیا دے تو کون ہے بی بی اتے خیمے کہنے تے تفصیل دے نال دساہے ہو جیڑی جی دے جنت لکھ دے دیئے کیا اس دی مازہرہ ایک کوئی مباہلے علی بدول دی ہے. بسم اللہ چھوڑی بہنا ممبر ہو جیڑی جی دے جنت لکھ دے دیئے کیا اس دی مازہرہ بابا بہن پورا کر دے ماں آدھا کھڑے ونج آکھ اپنی سردار ساتھی کو تے جیندہ او مظلوم بھرا ہے آدھا کھڑے تھی غلطی گئی ہے لا علمی وچ کریں معاف چاہون دی ماں بی بی کو آنکھیں کیس معافی مگدہ بھی
حسین تیرا پرسا قبول فرماوے. بس بھائی جان آخری وین جنا پتہ لگے جو یو اکبر دا باب ہے سمجھ کروں میں ایویں حسین دے پاسے سیدزادہ بھاج پیا ہے. اجے میرے مولا تھکائی قدم دور آئی. میرے امام نے سر نہیں چایا اتھائیں بائے کہ میرے امام فرمائے کیسے آدھا جی ہاں سردار. میرے امام فرمائے عبدالمسیح دا پتر آدھا جی سردار. میرے امام فرمائے جیڑا بچہ جنگلیں دعائیں منگتا ہے تو ہے. آدھا جی ہاں میں. میرے بادشاہ فرمائے فلسطین دعائیں منگنا لا تو ہے. آدھا جی ہاں میں. آدھے مسافر میں تک ایسا لیکن تو میری دعا کی میں جاندہ ہے. آدھے جیڑی دعا میں ساری زندگی منگتا رہا یا میں جاندہ یا میرا نبی جاندہ ہے یا میرا خدا جاندہ ہے. تو میری دعا تو کی میں واقف ہے. میرے بادشاہ فرمائے میں کو سنجان میں حسینہ میں تو سویر تو تیرا راہ بیٹھا رہتا. تو میری فوج دا سپاہی ہے. تو میرے 72 شہداء دے شامل ہے. جیڑا بچپن تو خواب رہ دھانا ہے تے کو رتبہ تے مقام میں نیونے. بھائی جان جیڑا پتہ لگے سو یو اکبر دا باب ہے. ایویں امام دے قدمہ جی بابا جھن پیا ہے. بزرگ پڑھ دے ہیں ڈھیر ساری دیر امام دے پیر چمدارے ہے. بات میرے مولا دے زخمی ہاتھ چمدارے. ہاتھ چمن دے بعد آدھے مولا میں کو معافی دے ہوں میں بہت وڈا مجرم. میں کو پتہ کوئی نہیں میں تا خنجر چاہ کہ توارے قتل دے ارادے دے نال تو رہا میں. اے بانتا نہیں کو قیامت دے لفظ دن جنہ ہی آکھے میں کو معافی دے ہو. میرے امام نے اس کو ہاں دینا لائے تے رو کے پہ فرمائندن اگے ہو رہا آیا ہے اسا معاف کی تے تے ہون کیس نہ تو گھبرا ہے ہو تو کیوں رو دے تے کو معافی دیتی ہے میں تو پہلے آن دے. ہاں ماتا میں کرے گا سندہ بھیا صدقے صدقے آباد راہیں سیادہ دے میری غربت دا احساس کی تئی تے آپ پہنچے ویج سہرا ہے ہو تیری شکر گزار ہو سی محشر ویچ میری زخمی مازہرا